بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدقہ فطر۔ عید الفطر میں صدقہ اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ اول تو اس کے سبب عید الفطر کے شعار الہی میں سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزہ کی تکمیل ہے۔ جس طرح کے نماز میں فرائض کی تکمیل کے لیے سنت مقرر کی گئی ہیں، ایسا ہی یہ صدقہ مقرر ہوا۔ اغنیاء اور دولت مندوں اور مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے، مگر مسکین، مفلس اور غریب گھروں میں بوجہ ناداری کے اس طرح سے شکل صوم موجود ہوتی ہے، لہٰذا خدا تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر بوجہ شفقت اعلیٰ خلق اللہ لازم ٹھہرایا کہ مساکین کو عید سے پیشتر صدقہ دے دیں، تاکہ وہ بھی عید کریں، یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے سے پیشتر ہی ان کو صدقہ دینا لازم ٹھہرایا۔ اور اگر مساکین کثرت سے ہوں تو یہ صدقہ خاص جگہ جمع کرنے کا ایما ہو تاکہ مساکین کو یقین ہو جائے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت کا مال و اسباب ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو، اور چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اس صدقہ کو شریعت میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ البتہ اگر وہ قرض دار ہے تو قرضہ مجرا کر کے دیکھا جائے گا، اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہے جو اوپر مذکور ہے تب تو صدقہ فطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح اگر عورت کے پاس کچھ مال اس کی ملکیت میں ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، مثلا اس کے پاس زیور ہے جو اس کے والد کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے، یا خاوند نے زیور دے کر اس کو مالک بنا دیا ہے، تو عورت پر بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ البتہ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اگر اولاد مالدار ہو تو باپ کے ذمے اپنے مال سے دینا واجب نہیں، بلکہ اولاد کے مال میں سے ادا کرے، اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب نہیں۔ البتہ اگر کوئی بالغ لڑکا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے گا۔ عید کی صبح صادق کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے۔ اسی طرح جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہو، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب نہیں۔ اس شخص کا جو صبح صادق سے پہلے فقیر ہو گیا ہے، اس شخص پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر دیا جائے، اور اگر عید کے دن نہ دیا جائے تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن اس کی قضا کرنی لازم ہے، اور اگر اس کو رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیا تب بھی ادا ہو گیا۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، اس پر بھی یہ صدقہ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں پر ہی صدقہ واجب ہے، بلکہ کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تب بھی صدقہ فطر آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ آپ پر نصاب لاگو ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال اگر آپ کے پاس ہے، چاہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن صدقہ فطر اس پر پھر بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر میں اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹا ستو دیا جائے تو نصف سا، یعنی 2.25 سیر، احتیاطاً 2 سیر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر میں گیہوں یا گیہوں کا آٹا ستو دیا جائے تو نصف سا، یعنی 2.25 سیر، احتیاطاً 2 سیر دینا چاہیے۔ آج کل تو کیونکہ ستو وغیرہ نہیں ہوتے، زیادہ تر گیہوں یا گندم ہے، تو گندم احتیاطاً 2 سیر بنتی ہے ایک فرد کی، تو ایک فرد کی 2 سیر گندم یا اس کی اتنی قیمت ادا کر دی جائے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔
اور اگر گیہوں اور جو کے علاوہ کوئی اور غلہ دینا چاہے جیسے چنا چاول تو اتنا دے دے کہ اس کی قیمت نصف سا گندم یا 1 سا جو کے برابر ہو جائے، اور اگر غلہ کی بجائے اس کی قیمت دے دی جائے تو سب سے افضل ہے۔ تو زیادہ تر لوگ آج کل قیمت ہی ادا کرتے ہیں جو زیادہ افضل ہے، تو 2 کلو گندم کی قیمت ادا کر دی جائے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں کو دیا جا سکتا ہے، ایک آدمی کا صدقہ فطر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کئی غریبوں کو مسکینوں کو دیا جا سکتا ہے، اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر بھی ایک فقیر کو دینا جائز ہے۔ آپ کسی بھی طریقے سے اپنا صدقہ فطر دے سکتے ہیں، چاہے ایک فقیر کو دے دیں چاہے زیادہ کو دے دیں، وہ ہر طرح سے جائز ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، تو ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ صدقہ دینے میں اپنے غریب رشتہ داروں اور دینی علم کے سکھانے والوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا ہے جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح جو اس کی اولاد ہے جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ جن سے یہ پیدا ہوا یا جو اس سے پیدا ہوئے ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جیسے بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا چچی، پھوپا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، ساس سسر، سالہ بہنوئی، سوتیلی ماں سوتیلا باپ، سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد کو صدقہ فطر دینا درست نہیں ہے۔ صدقہ فطر سے مسجد، مدرسہ، سکول، غسل خانہ، کنواں، نلکا اور مسافر خانہ، پل، سڑک، غز کے کسی طرح کی عمارت بنانا، یا کسی میت کے کفن دفن میں خرچ کرنا، یا کسی میت کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی غریب کو اس کا مالک بنا دیا جائے، پھر اگر وہ چاہے تو اپنی طرف سے کسی تعمیر یا کفن دفن وغیرہ میں خرچ کر دے تو جائز ہے۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ کسی غریب یا مسکین کو ہی صدقہ فطر دیں گے۔ جب آپ نے دے دیا، وہ اس کا مالک بن گیا، پھر اس کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے اس کو لگا سکتا ہے۔ کسی نوکر، خدمتگار، امام مسجد وغیرہ کو ان کی خدمت کے عوض تنخواہ کے حساب میں صدقہ فطر دینا درست نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کا ملازم ہے، خدمتگار ہے، امام مسجد ہے، ان کی خدمت کے عوض جو انہوں نے کام کیا اس کے عوض میں آپ اس کی تنخواہ کو صدقہ فطر سمجھ کر دے دیں کہ بھی میرا صدقہ فطر واجب ہو گیا، تو وہ جائز نہیں، بلکہ ان کی خدمت کے عوض جو ان کی رقم بنتی ہے وہ تنخواہ ان کو علیحدہ دیں، اور صدقہ فطر اگر دینا ہے تو وہ علیحدہ سے ان کو ادا کریں، تب جا کے وہ ادا ہوگا، ادروائز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ جب تک کسی شخص کے صدقہ فطر کے مستحق ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر بے تحقیق دے دیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ غریب ہی ہے، تب تو ادا ہو گیا، ورنہ دیکھو کہ دل کیا گواہی دیتا ہے۔ اگر دل اس کے غریب ہونے کی گواہی دے تو ادا ہو گیا، ورنہ پھر سے ادا کرے، پھر کسی اور غریب کو دے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ فطر بھیجنا مکروہ ہے، ہاں اگر دوسرے شہر میں اس کے غریب رشتہ دار رہتے ہیں، یا وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہیں، یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو بھیج دیا تو پھر مکروہ نہیں ہے، کیونکہ طالب علموں اور دیندار غریب عالموں کو دینا بڑا ثواب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔